قزاق یعنی بحری ڈاکو بڑے دلیر ہیں۔ یہاں پر اگر مختصر فوج بھیجی گئی تو ضائع ہو جائے گی، اور اگر کثیر فوج بھیجی گئی تو فاقوں سے مر جائے گی۔ لہٰذا اس ہمت شکن رپورٹ کی وجہ سے ہند کی طرف مہم بھیجنے کا مزید خیال پیدا نہ ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمندر کی حفاظت کرتے تھے۔ ان عربوں نے کیرلا کے ساحل پر اپنی مخصوص بستیاں بھی بنا لی۔ پرامن آمد و رفت اور معاشی رشتوں نے عربوں کو کیرلا سے قریب کر دیا۔ اسلام کو ایک نیا میدان مل گیا جہاں عربوں کی کالونیاں موجود تھیں۔ پھر مذہبی آزادی اور مقامی عوام اور حکومت کی دریا دلی نے اسلام کی تاریخ کو تقویت عطا کی۔ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی تخت خلافت پہ جلمہ افروز تھے، تو سندھی فوجیوں نے راجہ چچ کو بلند ہمت و حوصلے کی سبب سرحد مکران پر جمع ہو کر عربوں کو حملے کی دھمکی دی۔ اس پر بصرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر نے وجہ طور پر کرمانی گورنر عبد الرحمن بن سمرہ کو اجازت دی کہ سندھی فوجیوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تب عبد الرحمن بن سمرہ نے حملہ کر کے سندھی فوجیوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ مکران سے سرحد کنان تک کا تمام علاقہ چھین لیا، لیکن اس حملے کو ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسلامی لشکر سرحد کینان سے نہ آگے بڑھا اور نہ ہی اصلی ملک سندھ میں داخل ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں اسی کینان کے فتح ہونے والے علاقے میں سندھ کے راجہ چچ کی مدد کی وجہ سے ایک بغاوت بھی رونما ہوئی۔ اس بغاوت کے ختم کرنے اور سندھی فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے 38 ہجری میں حارث بن مرہ نامی ایک سردار نے گورنر مکران کے حکم سے 1000 سواروں کے ساتھ حملہ کیا اور 20,000 کے لشکر کو شکست دے کر وہاں پر امن و امان بحال کر دیا۔ لیکن اس پر بھی اسلامی لشکر نے اپنی پہلی حد سے آگے قدم نہ رکھا۔ اس کے تقریباً 4-5 برس کے بعد اسی علاقے کے اندر بغاوتیوں اور سرکشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس پر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی نے برصغیر پاک و ہند کی جانب توجہ کرتے ہوئے عاقب بن جوالہ کو ہندوستان کی سرحد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے ایک دلچسپ رپورٹ پیش کی جس میں تحریر تھا کہ یہاں پانی کم ہے، پھل ترش یعنی کھٹے ہیں، قزاق یعنی بحری ڈاکو بڑے دلیر ہیں۔ یہاں پر اگر مختصر فوج بھیجی گئی تو ضائع ہو جائے گی، اور اگر کثیر فوج بھیجی گئی تو فاقوں سے مر جائے گی۔ لہٰذا اس ہمت شکن رپورٹ کی وجہ سے ہند کی طرف مہم بھیجنے کا مزید خیال پیدا نہ ہوا۔ سندھ کے راجہ چچ کی وفات کے بعد راجہ چندر تخت نشین ہوا۔ اس نے چچ کے بعد تقریباً 8 سے 9 سال بمطابق 55 ہجری تک حکومت کی، تو اس کے عہد حکومت میں مسلمانوں نے سندھ کی طرف کوئی توجہ نہ کی، کیونکہ چندر کا رویہ اپنے مسلمان ہمسایوں کے ساتھ بہت ہی صلح صفائی والا تھا۔ مگر اس کی وفات کے 2-3 سال بعد عرب دنیا میں امی خلیفہ عبد المالک تخت نشین ہوا تھا۔ شام اور عراق، عرب اور ایران، ترکستان اور افغانستان وغیرہ میں جو گورنر مامور تھے وہ سب کے سب تقریباً خود مختار تھے، لیکن یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ آئندہ اسلامی حکومت کا فرما رواں یعنی خلیفۃ المسلمین کون ہوگا۔ تو اس افراتفری اور نفسا نفسی کے عالم میں راجہ داہر کے نائب السلطنت یعنی حاکم ملتان نے عربوں کے نزدیکی قبضے والے علاقوں پر حملہ کی ٹھان لی۔ قندھار کے گورنر نے اس کا مقابلہ کیا، جس پر ہندو لشکر کو اسلامی لشکر کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی اور اس کی وجہ سے انہیں ملتان کی طرف بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد بہت جلد خلیفہ عبد الملک نے تمام امیدواران خلافت پر غلبہ حاصل کر کے اپنی خلافت کو خوب مضبوط و مستحکم بنایا، اور آئندہ عرصے دراز تک کے لیے عبد الملک اور اس کی اولاد ہی بلا شرکت غیر فرما رواں بنتے رہے۔ عبد الملک بڑا ذی حوصلہ، بہادر اور بلند ہمت شخص تھا، مگر اس نے راجہ داہر سے کسی قسم کا انتقام لینا اور سندھ پر حملہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ راجہ داہر کی مخالفانہ رویے کی وجہ سے سندھ پر حملہ کرنے کا ایک مزید اور زبردست سبب پیدا ہوا، لیکن خلیفہ عبد المالک نے پھر بھی درگزر سے کام لینا مناسب سمجھا۔ اس سال محمد بن حرس علافی اور معاویہ بن حرس علافی 2 بھائیوں نے سعید بن اسلم کلابی، جسے عبد المالک کے وائسرائے حجاج بن یوسف سقی نے مکران کا کامل مقرر کر کے بھیجا تھا، اور جس نے وہاں پر قیام امن کی غرض سے ان دونوں بھائیوں کی ایک قریبی رشتہ دار کو قتل کر کے اس کا سر حجاج کو بھیج دیا تھا۔
اسے قتل کر کے اس کے جسم کی کھال اتروائی، اس کی لاش کو بے عزت کیا اور پھر علاقہ مکران کے بعض شہروں پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ حجاج کو جب علافیوں کی اس شرارت اور سنگدلی کا حال معلوم ہوا تو اس نے علافیوں کو ایک رشتہ دار سلیمان علافی کو، جو عراق میں موجود اور اپنے قبیلے کا سردار تھا، گرفتار کروا کر قتل کیا، اور اس کے بعد حجاج نے مکران پر 2-3 گورنر یک کے بعد دیگرے علافیوں کی سرکوبی کے لیے تعینات کیے۔ علافیوں نے ان میں سے پہلے کو قتل کر دیا اور دوسرا اپنی موت مارا گیا، لیکن تیسرے کے ہاتھوں معاویہ بن حرس گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ اس پر محمد بن حرف علاسی 500 افراد کی جماعت لیے ہوئے حدود سلطنت اسلامیہ سے نکل کر راجہ داہر کے پاس چلا گیا۔ راجہ داہر مسلمانوں کی اس خانہ جنگی کو بڑے اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ محمد علافی کے آنے سے راجہ داہر بہت خوش ہوا اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس کو اور اس کی جمعیت کو اپنے ہاں نوکر رکھ لیا۔ اور جب حجاج کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ ملک سندھ پر حملے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس ملک میں سلطنت کے باغیوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ لیکن خلیفہ عبد الملک نے اس درخواست کو نامنظور کرنے اور نئی لڑائی کو شروع کرنے میں برداشت سے کام لیا۔ اس نے اپنے وائس رائے حجاج بن یوسف کو روکا اور درگزر ہی سے کام لینا مناسب سمجھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ سندھ کی افواج سے لڑتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ انہوں نے ایران، روم، ترکستان، افغانستان وغیرہ کو فتح کیا تھا، اور ان کے کسی معمولی سردار کو جب کبھی سندھ کی فوج سے لڑنا پڑتا تو سندھیوں کو شکست ہوتی رہتی۔ اس درگزر اور نظر اندازی کا سبب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ وہ بلا وجہ اور معمولی اسباب کی بنا پر کسی سے لڑنا نہیں چاہتے تھے اور اپنی نہایت وسیع سلطنت میں مزید اضافے کے خواہش مند نہ تھے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ عراق و فارس کے شاداب اور سرسبز صوبوں کے مقابلے میں سندھ کے صوبے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کرنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ سندھ پر حملہ کرنے کے بارے میں حجاج بن یوسف کی درخواست ابھی زیر غور ہی تھی۔ خلیفہ عبد المالک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا جانشین ولید بن عبد المالک خلیفہ بنا، لیکن وہ اس کی درخواست کو زیادہ دیر تاخیر میں نہ ڈال سکا۔ اسے فوری اسباب پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اسے مجبوراً حملہ کرنے کی اجازت دینا پڑی۔ جو حملہ عبد المالک بن مروان کے عہد تک ممکن نہ ہو سکا تھا، وہ اس کی وفات کے بعد چند ناگزیر حالات میں ممکن ثابت ہوا۔ اس وقت 8ویں صدی عیسوی میں جزیرہ سرندیب اور علاقہ ملابار میں مسلمان بکثرت آباد تھے۔ لنکا اور مالدیپ کے جزیرے بھی مسلمانوں کی آبادی سے خالی نہیں تھے۔ سرندیب کا راجہ مسلمان ہو چکا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ سلطنت اسلامیہ چونکہ اب دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، لہٰذا سرندیب کے راجہ کو اپنی حفاظت اور عافیت کے لیے بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ سلطنت اسلامیہ سے باقاعدہ تعلق پیدا کرے۔ تو راجہ نے حجاج بن یوسف کی عنایت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 8 جہازوں کا ایک بیڑا تیار کیا، جس پر سرندیب کی قیمتی تحائف لا دے گئے۔ سرندیب کے رہنے والے مسلمان سوداگروں میں بعض ان جہازوں میں اس لیے سوار ہوئے کہ اپنے ملک پہنچیں اور حج بیت اللہ کی سعادت سے بہروا ہوں۔ بعض عرب سوداگر سرندیب میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی بیوہ عورتیں اور یتیم بچے ملک عرب میں واپس جانے کے خواہشمند تھے۔ ان کو بھی جہازوں میں سوار کر دیا گیا۔ حجاج کے نزدیک یہ بیڑا، جو قیمتی ہدیہ جات کے علاوہ حاجیوں، یتیموں اور بیواؤں کو بھی ان کی منزل مقصود کی طرف لا رہا تھا، نہایت اہم حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن جہازوں کا یہ بیڑا جب بحیرہ عمان میں داخل ہونے لگا تو بحری قزاقوں نے اسے سمندر میں آوارہ اور بے قابو کر کے ساحل دیبل پر پہنچا دیا۔ یہ بات ہم پہ واضح رہنے چاہیے کہ دیبل سندھ کی بندرگاہ تھی اور یہ راجہ داہر کے مشہور شہروں میں سے ایک تھا، اور یہاں راجہ داہر کا ایک گورنر سے پیسالار رہا کرتا تھا۔ تو جب ان جہازوں کو بندرگاہ دیبل پر لوٹا گیا اور مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنے کے بعد جہازوں کو سندھی بیڑے میں شامل کر لیا گیا، تو ان مصیبت زدہ لوگوں میں کوئی 1-2 شخص وہاں سے بچ کر نکل بھاگے اور انہوں نے جہازوں کو لوٹنے، عورتوں، بچوں اور عازمین حج کے
گرفتار ہونے کی خبر حجاج کو جا سنائی اور مزید یہ بھی کہا کہ ایک بیوہ عورت پر جب تشدد ہوا تو وہ بے اختیار چلا اٹھی، یا حجاج اغثنی، اے حجاج مجھے بچاؤ۔ راجہ سرندیپ کے کارندوں نے بھی ہر طرح سے سمجھایا کہ یہ ہمارے راجہ کے جہاز ہے اور اس نے ہم کو بطور سفارت بھیجا، تم درگزر کرو اور ہمیں جانے دو، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا اور گرفتار کر لیا۔ حجاج کو اس حادثے کی خبر سن کر سخت ملال ہوا اور اس نے فوراً راجہ داہر کو ایک خط لکھا کہ تمہارے سرداروں نے بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار اور جہازوں پر متاحف و اعمالوں کو قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا جہاز کا ساز و سامان ہمارے پاس بھجوا دیجیے اور بے گناہوں کو آزاد کر کے اپنے سرداروں کو سزا دیجیے۔ داہر نے اس کا جواب نہایت بے پرواہی کے ساتھ دیا کہ جہازوں کو لوٹنے والوں پر ہمارا بس نہیں چلتا، تم خود آ کر ان سے اپنے قیدی چھڑوا لو اور اپنا مال و اسباب لے لو۔ داہر کے اس جواب کی بنا پر بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ داہر مورود الزام نہیں تھا، لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ نام نہاد قزاق دراصل حاکم دیبل کے ملازم تھے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بحری ڈاکوؤں کو پرتگیزیوں کے بحر ہند میں آنے سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نہ ہی بحر عرب میں پہلی صدی ہجری کے اندر کسی بحری ڈاکہ زنی کا کہیں ذکر آتا ہے۔ تاریخ فرشتہ کے بیان کے مطابق جہازوں کے لوٹے جانے کا حادثہ حاکم دیبل کے حکم سے ہوا تھا۔ چلیں اگر یہ بات درست بھی تسلیم کر لی جائے کہ لوٹنے والے واقعی بحری قزاق تھے، تو اس بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو وہ عورتیں، بچے اور جوان جہازوں پر سے قید کیے گئے تھے، دارالسلطنت الور کی قید خانے سے برآمد ہوئے۔ اصلیت یہ تھی کہ راجہ داہر کو مسلمانوں سے بغض اور دشمنی تھی۔ افغانستان اور بلوچستان میں واقع کربلا کے بعد سے یعنی 20-25 سالوں تک سلطنت اسلامیہ کا رب اور اقتدار خطرے میں پڑ گیا تھا، کیونکہ خود مسلمان عامل مرکزی حکومت سے باغی ہو رہے تھے۔ لہٰذا ملتان اور الور میں محمد الافی کے آنے سے پہلے بھی بعض باغیان حکومت اسلامیہ کے موجود ہونے کا ذکر ابو لندہ اور ابن خلدون وغیرہ کی تاریخوں میں موجود ہے۔ غالباً انہی باغیوں کی موجودگی کا اثر ہوگا کہ داہر سلطنت اسلامیہ کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ کر سکا۔ اگر اب بھی اسلامی لشکر حملہ کرنے پہ تاخیر کرتا اور اپنے قیدیوں کو چھڑانے اور راجہ کو سزا دینے میں غفلت کرتا تو اس سے بڑھ کر سلطنت اسلامیہ کے وقار کا نقصان پہنچانے والی دوسری بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے عربوں نے اسے لوٹنے کی نیت سے دیکھنے کے بجائے کافی لمبے عرصے تک رحم کی نظروں سے دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہند پر حملہ کرنے کے لیے کافی حد تک تاخیر سے کام لیا، اور عربوں کی حکومت حریث نہیں تھی۔ حریث تو سندھ کی حکومت تھی کہ جس کے حکم پر دیبل کے نام نہاد بحری ڈاکوؤں نے، جو دراصل حاکم دیبل کے ملازم تھے، جنہوں نے تحائف سے لدے ہوئے مسلمانوں کے جہاز کو لوٹ لیا۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جب حجاج کے پاس راجہ داہر کا خط پہنچا، جس میں خود حجاج کو بلانے کا چیلنج موجود تھا۔ تاریخ میں حجاج کا کردار انتہائی ظالم ترین شخص کا رہا ہے، جس نے ظلم کی المناک داستان رقم کی ہے، لیکن جنگی امور کو سنبھالنے میں اس کو کمال حاصل تھا۔ حجاج نے پہلے پہل جو لشکر روانہ کیا تھا، جن کا سالار عبداللہ بن نابہان کو بنایا گیا تھا، جس کی مدد میں عامل مکران کا لشکر بھی روانہ کیا گیا تھا، جس کا مقابلہ راجہ داہر کے بیٹے کیشب، جو جے سنگھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سے ہوا، جس کے پاس جنگی ہاتھیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، جس نے اس لشکر کو جنوبی بلوچستان میں پیش قدمی کے دوران آ لیا، جس کو شکست ہوئی اور اسلامی لشکر کے اکثر حصے نے جام شہادت نوش کیا۔ جب حجاج نے سندھ پہ اگلے حملے کی تیاری شروع کی تو سب سے پہلے عامر بن عبداللہ نے اپنے آپ کو مہم کی سرداری کے لیے پیش کیا، مگر حجاج نے عماد الدین محمد بن قاسم کو، جو اس کے چچا زاد بھائی کا لڑکا اور اس کا داماد بھی تھا، منتخب کیا۔ محمد بن قاسم صرف 17 سال کا نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ فارس کا گورنر بھی تھا۔ وہ اس وقت شیراز میں مقیم تھا۔ محمد بن قاسم کی کم عمری کے باوجود انتظامی مسائل سے غیر آشنا نہیں تھا۔ فارس کی فرما روانی میں بڑی دانائی اور قابلیت کا اظہار کر چکا تھا۔ حجاج نے اسے شیراز سے اپنے پاس طلب کر کے مناسب ہدایتیں کی۔ حجاج کی عراقیوں کے مقابلے میں شامیوں پر زیادہ اعتماد تھا۔
اس لیے اس نے ملک شام کے 6000 شریف اور تجربہ کار بہادر سپاہی جنہوں نے ملک حجاز سے آ کر شام میں سکونت اختیار کر لی تھی، محمد بن قاسم کے ساتھ روانہ کیے۔ یہ تمام لوگ وہ تھے جن کی نسبت الحجاج کو یقین تھا کہ وہ کسی بھی موقع پر بزدلی یا پست ہمتی کا اظہار نہیں کریں گے۔ حجاج نے حکم دیا کہ محمد بن قاسم ان 6000 سواروں کو لے کر رخصت ہو اور میری اگلی ہدایت اور بقیہ فوج کا انتظار کرے۔ اس کے بعد حجاج نے اس کے پیچھے 6000 عراقی فوج روانہ کی۔ علاوہ اس کے اس نے 3000 اونٹ بار برداری کے لیے الگ روانہ کیے۔ 711 ہجری میں یہ اسلامی فوج 17 سال کے ایک نوجوان مجاہد محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک خاص اسلامی شان و شوکت سے سندھ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ محمد بن قاسم کو حجاج نے حکم دیا کہ وہ روز اپنے لشکر کے حالات میرے پاس لکھ کر بھیجے اور میرے احکامات جو تمہارے پاس پہنچتے رہیں گے ان کی پوری تعمیل کرے۔ یہ لشکر شیراز سے روانہ ہو کر مکران پہنچا تو محمد بن ہارون والی مکران اپنی 3000 فوج لے کر محمد بن قاسم کے ہمراہ ہو گیا۔ اس سے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہاں حجاج نے بصرہ سے ابن مغیرہ کی سربراہی میں جہازوں کا بیڑا بھی روانہ کر دیا تھا، جس میں سامان رست کے علاوہ بھاری بھرکم منجنیقیں بھی تھیں، جن میں ایک منجنیق کا نام عروسک تھا، جس کی سب سے مشہور تاریخی بات یہ تھی کہ اس کو 500 افراد کھینچا کرتے تھے۔ جب حزب ہدایت دیبل کا محاصرہ شروع ہوا اور میسورین نے راجہ داہر کے بیٹے کیشب کی سربراہی میں 8 دنوں تک بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ علماء بلازاری نے لکھا ہے کہ شہر دیبل کے درمیان میں ایک بہت بڑا مندر واقع ہے جس پر ایک لال جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اہل دیبل کا اعتقاد تھا کہ یہ ایک جادوئی جھنڈا ہے۔ انہیں اپنی حفاظت کے لیے اس کے طلسمی اثر پہ مکمل یقین تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس میں طلسمی قوتیں موجود تھیں، جس کے باعث جب تک یہ جھنڈا ہوا میں لہرا رہا ہے شہر کو کوئی حملہ آور فوج سر نہیں کر سکتی۔ محمد بن قاسم نے اس باطل سے جڑے ہوئے تمام باطل عقیدہ کو ختم کرنے کی ٹھانی اور حکم دیا کہ اس جھنڈے کو نشانہ بنایا جائے۔ حکم ملنے پر عروسک نامی منجنیق سے اس خوبصورتی سے سنگباری کی پہلے ہی نشانے میں وہ طلسمی جھنڈا اپنے تمام طلسم سمیت ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ اس شہر والوں اور خودان کے سپہ سالار راجے یعنی جے سنگھ پر اس کا بہت شدید اثر ہوا اور اس کے علاوہ سب نے ہمت ہار دی۔ رات کے اندھیرے میں جے سنگھ یعنی کیشب 4000 فوج لے کر شہر سے بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے وہاں پر ایک خونریز جنگ کے بعد بقیہ فوج کو شکست دے کر دیبل فتح کر لیا۔ یہ اسلامی لشکر کی پہلی کامیابی تھی۔ جو شخص ہتھیار بند اور برسر مقابلہ تھے ان کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے بعض کو جذبہ انتقام اور کچھ کو حمیت اسلام کے ماتحت اور بعض کو عوام کے کہنے پر سپرد تیغ کیا گیا، کیونکہ اہل دیبل بھی راجہ داہر کے حاکموں کے ظلم و جبر سے تنگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اسلامی فوج کے ساتھ کافی تعاون کیا تھا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کی طرف سے تمام شہریوں کے لیے عام معافی امن و امان کا اعلان ہوا۔ مال غنیمت میں جو راجہ جے سنگھ کا شاہی مال تھا صرف وہی فاتحین کے قبضے میں آیا اور مال غنیمت کا 5واں حصہ حجاج کے پاس روانہ کیا گیا۔ مال کی تقسیم کے بعد محمد بن قاسم نے وہاں پر ایک بستی بنانے کا اہتمام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی، جس سے دیبل کے کفر کدہ میں مؤذن کی آواز گونجنے لگی اور یوں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے نام اور اس کی عظمت کا اعلان ہونے لگا۔ محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں کے ساتھ نہایت شفقت، محبت اور اخلاق کا برتاؤ کیا، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ بغیر قلعہ نیرون میں اپنا افسر تعینات کر کے بہروج کی طرف کوچ کیا، جہاں راجہ داہر کے بھتیجے بجرائے نے قلعہ بند ہو کر 7 روز تک مقابلہ کیا اور آخرکار ایک رات موقع ملتے ہی فرار ہو گیا، جس سے مسلمانوں نے وہاں آسانی سے قبضہ کر لیا۔ اس طرح محمد بن قاسم دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے تمام علاقے فتح کرتا ہوا شمال کی جانب دور تک قلعہ سیسم کے قریب جا پہنچا۔ یہاں پر بجرائے نے اس کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا
اور لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ سیسن کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کو حجاج کا نیرون میں واپسی کا حکم ملا، جس میں کہا گیا تھا کہ نیرون واپس آ کر اور دریائے سندھ کو عبور کر کے اور راجہ داہر سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے بعد بے گناہ مظلوم مسلمانوں کا انتقام لینے میں اور زیادہ دیر نہ کرو۔ محمد بن قاسم حجاج کا حکم پاتے ہی نیرون سے لشکر لے کر راجہ داہر کے خلاف روانہ ہوا۔ اس وقت اسلامی لشکر کی کل تعداد 15,000 تھی۔ داہر کی فوج 25 سے 30,000 کے قریب تھی، جس میں 10,000 زرہ پوش نیزہ بردار سپاہی اور 60 جنگی ہاتھی شامل تھے۔ اسلامی لشکر نے جھیل عبور کر کے اور دوسرے کنارے پہنچ کر ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہاں محمد بن قاسم نے لڑائی شروع کرنے سے پہلے وصیت کی کہ اگر مارا جاؤں تو مروز بن ثابت کو میری جگہ سردار تسلیم کیا جائے، اور اگر وہ بھی مارا جائے تو سعید کو سپہ سالار سمجھا جائے۔ مگر یہ دونوں بہادر محمد بن قاسم کے سامنے شہید ہوئے۔ 3 دن تک مارکہ کارزار گرم رہا اور آخرکار تیسری شام کے قریب راجہ داہر کے اکثر فوج بھاگ نکلی اور اس کا اکثریت حصہ قتل ہوا، مگر اس پر بھی راجہ داہر 1,000 آدمیوں کے ساتھ میدان میں ڈٹا رہا۔ آخرکار مارکے میں اس کا ایک عرب سے مقابلہ ہوا، جس نے راجہ داہر پر تلوار کا ایک ایسا بھرپور ہاتھ مارا جو اس کے سر کے عین وسط میں پڑا اور راجہ داہر کے سر کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا ناک تک اتر گیا۔ اس طرح 10 رمضان بوقت نماز مغرب راجہ داہر کے مارے جانے پر یہ ثابت ہو گیا کہ آئندہ سندھ کا مالک مسلمانوں کے زیر حکومت رہے گا۔ اس کامیابی کے فوراً بعد اکثر ہندو اور فوجی سرداروں نے آ کر محمد بن قاسم سے خواہش ظاہر کی کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، جنہیں ان کی خوشی کے مطابق اسلام میں شامل کر لیا گیا۔ محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ چاہے کوئی شخص اسلام قبول کرے یا اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جو اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے گا اس سے ایک معمولی ٹیکس وصول کیا جائے گا، جس کا نام جزیہ ہے، اور جو مسلمان ہوگا اس کو بھی ایک ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ جب راجہ داہر کے مارے جانے کے بعد اس کا وزیر سی ساگر محمد علافی راجہ کا بیٹا جے سنگھ اور راجہ کی بیوی مائی ابائی، جو اس کی حقیقی بہن بھی تھی، جس سے اس نے نجومیوں کے مشورے سے ایک متنازع شادی کی ہوئی تھی، اس کے علاوہ راجہ کے دیگر عزیز و اقارب سردار اور عمرہ قلعہ راوڑ یعنی کہ روڑی میں جمع ہوئے۔ یہاں جے سنگھ نے ارادہ کیا کہ انہیں بھی وہیں میدان جنگ میں نکال کر لڑتے ہوئے مر جانا چاہیے، مگر سی ساگر نے مشورہ دیا ابھی ملک کا بڑا حصہ ان کے ماتحت ہے، لہٰذا ہمیں برہمن آباد جانا چاہیے۔ مگر رانی بائی نے برہمن آباد جانے سے انکار کر دیا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ چتا میں بیٹھ کر ستی ہو گئی۔ یعنی یہ ہندوؤں کی وہ رسم تھی جس میں بیوہ عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد زندہ جل جاتی ہے۔ محمد بن قاسم نے برہمن آبادی کی طرف بڑھنے سے پہلے سندھ میں اعلان کر دیا تھا جو کوئی اطاعت قبول کرے گا اس کو معاف کر کے اس سے مزید کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ سن کر راجہ داہر کے وزیر سی ساگر نے اپنے ایلچی کو کہلوا بھیجا، میرے پاس دیبل کے تمام قیدی ہیں، آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، نہ کہ معاف کیا بلکہ نہایت عزت کے ساتھ خیر مقدم بھی کیا اور اپنے ہمراہ بٹھایا بھی۔ اپنے لشکر کے ساتھ شہلارور کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ راجہ داہر کے سب سے چھوٹے بیٹے فیوفی کے قبضے میں تھا۔ وہاں کے باشندے بھی محمد بن قاسم سے امان حاصل کرنے کے آرزومند تھے۔ یہ دیکھ کر فیوفی راتوں رات بھاگ گیا۔ اس کے بعد اہل شہر نے اطاعت گزاری قبول کر لی۔ اس شہر کے سب سے بڑے بت خانے کا نام نودہار تھا۔ وہاں پر محمد بن قاسم نے لوگوں کو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا۔ اس بت کی مورتی کی ایک پتھر کے گھوڑے پر سوار تھی اور اس بت کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے جو یاقوت و جواہرات سے جڑے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب بت کے قریب پہنچ کر ایک کنگن اتار لیا اور پجاری کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے اس خدا کے دونوں ہاتھوں میں کنگن تھے، اب ایک ہاتھ میں رہ گیا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ دوسرا کنگن کون لے گیا۔ اس پہ پجاری نے اپنی گردن جھکا لی۔ محمد بن قاسم نے ہنستے ہوئے اتارا ہوا کنگن پھر اس کے ہاتھ میں ڈال دیا اور مندر سے باہر نکل آیا۔
محمد بن قاسم نے شہر میں عام اعلان کروا دیا کہ شہر کے غیر مسلم باشندے جزیہ کی ادائیگی کے ماں سوا ہر قسم کے ٹیکس اور محصول سے معاف کیے جاتے ہیں۔ اس پر الور کے کافی باشندے اپنی رضائے رغبت کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے رواں بن اسد کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور امور شرعی کے لیے موسیٰ بن یعقوب کو قاضی مقرر کیا۔ اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عربوں کے مزاج میں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی روش نہ تھی، اور سخاوت کے حوالے سے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یہاں سے آگے راوی کو عبور کر کے اس نے ملتان کو محاصرے میں لے لیا۔ یہاں کے حاکم گورسیا نے، جو داہر کا نزدیکی رشتہ دار تھا، 2 ماہ تک میسور رہ کر لشکر اسلام کا مقابلہ کیا، اور آخرکار وہ ملتان سے نکل کر راجہ کشمیر کے پاس جا پہنچا، اور مسلمانوں نے اہل شہر کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ ملتان کی فتح پر محمد بن قاسم اتنا خوش ہوا کہ اس نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا خمس یعنی 5واں حصہ بھی نہ نکالا اور سب لشکر میں تقسیم کر دیا۔ پھر محمد بن قاسم کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ نئے خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی طرف سے محمد بن قاسم کی معزولی کا فرمان بھی قصبہ نہ پہنچا، اور وہ اپنے تمام منصوبوں کو چھوڑتے ہوئے یزید بن ابی قصہ کو سندھ کی حکومت کا چارج دے کر عراق و شام کی طرف روانہ ہو۔